عزیز طلبہ اور طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے دکنی پر مراٹھی کے اثرات۔ مختلف قوموں کے باہمی ارتباط و اختلاط اور آپسی میل جول سے ایک دوسرے کا تہذیبی و معاشرتی لحاظ سے متاثر ہونا فطری عمل ہے۔ روابط باہمی کے ان اثرات کے نقوش فن اور ادب پر بڑے گہرے مرتسم ہوتے ہیں۔ عمل ارتسام کا یہ تواتر ادب کی تاریخ سازی کرتا ہے، اسے نئے موڑ دیتا ہے اور نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کرتا ہے۔ اس ضمن میں جب ہم مہاراشٹرا کی ادبی فضا میں دکنی اور مراٹھی ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو دونوں زبانوں کے فن پاروں کو ایک دوسرے کی ادبی تہذیب سے متاثر پاتے ہیں۔ تہذیب کا یہ ارتباطی سلسلہ بڑے لمبے عرصے پر محیط ہے۔ چنانچہ معلوم تاریخ کے مطابق مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی تک محقق ہو چکے ہیں۔ راشٹرکوٹا سلاطین کے دور حکومت یعنی 8ویں صدی کے وسط سے 10ویں صدی کے اواخر تک چول اور تھانہ میں مسلمان بستیوں کی نشاندہی مسعودی اور یاقوت نے اپنی کتابوں میں کی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم اور اموگ درشا مسلمانوں کے شرعی امور کی پاسداری کے لیے انہی میں سے ایک ناظم مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ مسلمانوں کے مفادات اور معاملات کی نگرانی اسی کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ عمری سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سلاطین مہاراشٹرا مسلمان مجرموں کی سزا شریعت کے تحت تجویز کرتے تھے اور قاضی کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ قدیم مہاراشٹرا میں ہندو مسلمانوں کے درمیان رواداری اور جذباتی ہم آہنگی کی ایسی سینکڑوں مثالیں قدیم تاریخ میں ملتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں سماجی سطح پر 12 بلترواں کی اصطلاح رائج تھی۔ یہ 12 افراد مختلف ہنر فن کے جاننے والے ہوا کرتے تھے اور سماج کی ضرورت کی چیزیں تیار کرتے تھے، مثلاً بڑھئی، نجار، لوہار، سونار، موچی، معمار وغیرہ۔ ان بلتراؤں میں مولانا کا بھی شمار ہوتا تھا۔ سماج کے سارے کام ان بلوتراؤں کے سہارے چلا کرتے تھے، جس سے اتحاد کی عام فضا پائی جاتی تھی۔ اشتراک و اتحاد کی بدولت یہاں کا ہندو مسلم کلچر ایک دوسرے سے متاثر ہوا رہا اور ایک دوسرے کو متاثر کرتا رہا۔ اس پر مستزاد یہاں کی روحانی تعلیم، جس کے سوتے صوفی سنتوں کے اندرون سے پھوٹے، انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلی کیا اور نفس کا تجزیہ کرتے رہے۔ ان کی کومل وانی محبت و اخوت اور ہمدردی اور بھائی چارگی کے جذبات عالیہ نے عوام الناس کو مول لیا اور یہ بے تاج بادشاہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگے۔ چنانچہ ہندو سنتوں کے ساتھ ساتھ مسلمان صوفیوں نے بھی یہاں روحانیت کی تعلیم کو عام کیا۔ اس کے لیے ان لوگوں نے سماج میں رائج عوامی زبان کو اپنایا جو یہاں دکنی کے نام سے معروف تھی۔ غرض کے خسروانہ جاہ و جلال اور درویشانہ فخر و حال کے مابین ایک آنند اور بھائی چارے کے ساتھ دکنی زبان کی بھی نشو و نما ہوتی رہی۔ اس سازگار ماحول میں دکنی مراٹھی کے اثرات کو فروغ دلی سے قبول کیا اور اپنی ادبی روایات کو یہاں کی تہذیب و تمدن کے مطابق ڈھالنے کے عمدن جتن کی۔ یہی وجہ ہے کہ دکنی ادب میں مراٹھی تہذیب کی جھلکیاں عموماً ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ دکنی اور مراٹھی یہ دونوں زبانیں ایک ہی خاندان الثنا سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی انڈو آرین زبانیں ہیں، اس لیے ان میں بعد کے بجائے قربت زیادہ پائی جاتی ہے۔ امر تعجب تو یہ ہے کہ دکن کے 4 ترقی یافتہ زبانوں یعنی تیلگو، تامل، کنڑ، ملیالم کے درمیان اپنی قوت نمو کو آزمانے کے باوجود ان کے اثرات کو بڑی حد تک رد کر دیا ہے۔ البتہ مراٹھی
جو دکنی کی پڑوسی زبان تھی، اس کی ادبی تہذیب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ دکن میں مذہبی رواداری اور اخوت و محبت کو فروغ دینے کے لیے بادشاہ اور درویشوں کی مساعی جمیلہ کس طرح ثمر آور ثابت ہوئی۔ دراصل زبان کی نشو و نما اور اس کے فروغ و تشہیر میں ایسا ہی ماحول سازگار ہوتا ہے۔ سماج میں محبت و اخوت کی اساس جب مضبوط ہو جاتی ہے تو تبادلے خیالات کو آزاد فضا ملتی ہے اور لوگ آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں وہ ایسی زبان کو وسیلہ اظہار بناتے ہیں جو دونوں بیک وقت سمجھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ اظہار بیان کے لیے یہ ایسی زبان ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کے الفاظ غیر محسوس طریقے پر مستعار لیے جاتے ہیں لیکن بعد میں انہیں لوٹایا نہیں جاتا۔ کسی زبان کی تشکیل کا گویا یہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ زبان کی تشکیل کا یہی عمل فروغ زبان اور اس کی ترویج و تشہیر کا باعث ہوتا ہے۔ اگر حکومت کی سرپرستی اور عوام میں مقبولیت بھی زبان کو حاصل ہو جائے تو اس کی ترقی و ترویج میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط دیوگری کے بعد مسلم حکمرانوں کے ہمروا عوام الناس کی کثیر تعداد نے دکن کی طرف مراجعت کی۔ ان میں سے اکثر تو یہیں کے ہو رہے۔ یہ لوگ ترکی النسل مسلمان تھے، اس لیے دکن میں وارد ہونے کے بعد یہاں کی مراٹھی زبان میں مسلمان اور ترک ہم معنی لفظ بن گئے۔ مراٹھی کے ہندو شعراء نے ان نو واردین کو ترک کہا کر مخاطب کیا ہے۔ علاؤالدین خلجی کی وفات 1316 کے صرف 11 سال بعد محمد بن تغلق نے اپنے دارالحکومت دہلی سے دیوگری میں منتقل کر دیا۔ یہ تبدیلی صرف دارالحکومت کی نہیں تھی بلکہ سلطان نے وہاں کی ساری آبادی کو دولت آباد دیوگری ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، مگر یہ تجربہ سیاسی طور پر کارآمد ثابت نہ ہوا۔ اس لیے محمد تغلق نے دہلی کو دوبارہ اپنا پائے تخت بنا لیا۔ دہلی سے دولت آباد انتقال مکانی کا زبردست فائدہ یہاں کی زبان کو پہنچا۔ شمالی ہند میں بولی جانے والی اور یہاں کی دکنی زبان میں آپس میں خلط ملط ہو کر عوام الناس کے رابطے کی زبان بن گئی۔ شمال سے آئے ہوئے صوفیہ کرام جن کے ورود مسعود کو بزم صوفیہ سالاران روحانیت کی دکن پر فوج کشی سے تعبیر کرتے ہیں، انہوں نے اپنی روحانی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اسی زبان دکنی کو وسیلہ اظہار بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پڑوسی زبان مراٹھی کے وہ الفاظ جن کے سلاسل سنسکرت سے نکلی شمالی ہند کی زبانوں سے ملتے ہیں، دکنی نے انہیں وسیع القلبی کے ساتھ قبول کر لیا۔ علاؤالدین بہمن شاہ کی قیادت میں دکن میں جب خود مختار ریاست قائم ہو گئی تو مقامی حکومت کے زیر سائے دکنی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ یہ حکم ادب نواز اور فنون لطیفہ کے شائق تھے، اسی لیے انہوں نے ادیبوں اور فنکاروں کی بڑی سرپرستی کی۔ یہ حکمراں ادب نواز اور فنون لطیفہ کے شائق تھے، اسی لیے انہوں نے ادیبوں اور فنکاروں کی بڑی سرپرستی کی۔ اس دور کی اولین تصنیف نظامی کی قدم راؤ اور پدم راؤ ہے۔ اس مثنوی میں استعمال ہوئے مراٹھی الفاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دکنی نے مراٹھی کا کس قدر اثر قبول کیا۔ فخر الدین نظامی نے اپنی مثنوی میں مراٹھی افعال مثلاً گھلانا، ڈالنا، کاڑنا، نکالنا، اوگھڑ، مشکل، بیگی، جلدی جیسی صفات و متعلقہ فعل کے علاوہ مراٹھی کے محاورے اور کہاوتوں کا بھی استعمال کیا ہے۔
عزیز طلبہ اور طالبات، اب ہم آپ کو دکنی ادب کے مراٹھی کے جو تعلقات تھے، جو رشتہ تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دکنی ادب کے مراٹھی سے خوشہ چینی کی یہ ابتدائی مثالیں ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، میراجی شمس الاشراق، اشرف بیابانی وغیرہ بہمنی دور کے شعراء ادبا کے یہاں بھی مراٹھی زبان کا اثر و نفوذ دکھائی دیتا ہے۔ عادل شاہی دور میں مراٹھی سے خوشہ چینی کی روایت میں بڑی حد تک اضافہ ہی ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دکنی ادب پر مراٹھی اثرات کی دو صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ نمبر 1، دکنی شعراء کی دکنی تخلیقات پر مراٹھی کا اثر۔ نمبر 2، مراٹھی شعراء کی دکنی تخلیقات پر مراٹھی کا اثر۔ اول الذکر شعراء اپنی تخلیقات فارسی رسم الخط میں قلم بند کرتے تھے۔ ان کی زبان فارسی یا مروجہ دکنی اردو ہندی ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کی تخلیقات اور ثانی الذکر مراٹھی شعراء جن کا رسم الخط دیوناگری تھا اور ان کی اصل زبان مراٹھی تھی، ان کی تخلیقات میں مراٹھی کے اثرات کا بین فرق محسوس کیا جاتا ہے۔ اس فرق کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ نظامی لکھتے ہیں قدم راؤ پدم راؤ میں، فخر الدین نظامی، جیسے اس کا ذکر میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا، تو ذرا سن لیجئے۔ گوسائیں تھہیں ایک دانہ جگ ادار، برو بردنا جگ تھہیں دینہار، آکاش انچا پاتال دھرتی تہیں، جہاں کچا نہ کوئی تہاں ہے تہیں۔ یہ قدم راؤ پدم راؤ سے فخر الدین نظامی کو آپ نے سنا۔ اب دیکھیے برہان الدین جانم، تو ان کے ہاں کیا ہے؟ دوہوں جگ سمریں اللہ ایک نام، کے مخلص و عابد جچی ہیں مدام۔ بشارت ذکر خلمی ایک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں شیخ داجی تو لکھتے ہیں ترپوٹی ایک شہر، کیا جاگا منی ہے سندر، ایسی دنیا میں نہیں جاگا، دیکھت من کا تین بھاگا، وہاں سہج لگائے لگا ہوا فقیر۔ یہ مسلمان مراٹھی سنت کوی پونے نے تدوین کی تھی اس کو۔ اب ہم آگے چل کر شیخ محمد کے ہاں چلتے ہیں۔ لا الہ کلمہ اول چیز، الا اللہ اوڑ کھاوے برہم بیج، محمد رسول اللہ کو سمجھ سو تحالا گی۔ یہ شیخ محمد بابا کویتا سنگرہ ممبئی 1961 میں انہوں نے شائع کیا تھا۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ مراٹھی شعراء کی دکنی تخلیقات میں مراٹھی طرز و اسلوب باقی ہے۔ اپنی شعری روایات اور مراٹھی لہجے سے انہوں نے انحراف نہیں کیا، اس کے دکنی اس لیے انہوں نے صرف مراٹھی الفاظ مستعار لیے شعراء کا کینڈا البتہ ہندوی ہی رہنے دیا۔ نظامی کے ہاں ادارے آدھار یعنی سہارا، بروبر یعنی برابر، آکاش آکاش آسمان، انچا اونچا وغیرہ مراٹھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں اونچا اور بروبر کا تلفظ ٹھیٹھ مراٹھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں برہان الدین جانم کے یہاں جچی یعنی جچنا، ورد کرنا کا استعمال ہوا ہے۔ مراٹھی شعراء میں شیخ داجی کے یہاں ترپوٹی سے مراد انسانی جسم کی تین تہیں پوست، گوشت اور ہڈی ہیں۔ شاعر نے جسم کو شہر سے تشبیہ دی ہے۔ آدمی صرف جسم پر غور کر لے تو اس کے دل کے تمام شکوک سطین ہو سکتے ہیں۔ صوفیوں کے قول من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ کی توضیح شیخ داجی نے اس نظم میں کر دی۔ شیخ محمد کے ہاں صنعت تلمیح کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اوڑ کھاوے یعنی جان لے، برہم بیج یعنی تخم اول، سوہتا لاگی ذاتی فائدہ ہوگا وغیرہ مراٹھی تراکیب مذکورہ شعر میں آئی ہیں۔ دکنی زبان کے ابتدائی دور یعنی 1300 سنوی عیسوی سے 16ویں سنوی عیسوی میں گورکھ ناتھ، گیانیشور، نام دیو،
چنا بائی، گودیا بائی، تکارام اور ایک ناتھ وغیرہ مراٹھی سنت شاعر گزرے ہیں۔ ان کے ہاں ناگری رسم الخط میں دکنی کلام بھی ملتا ہے۔ دکنی کے شعراء نے متقدمین سے لے کر ولی تک تمام نے اپنی تخلیقات میں مراٹھی سے اثر قبول کیا ہے۔ ولی کے بعد البتہ غالب رجحان فارسی روایت کو اپنانے کا رہا، اگرچہ کہ تحریک محمد عادل شاہ والی بیجاپور کے دور سے شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کا زور کم تھا۔ عادل شاہی حکمرانوں نے چونکہ درباری کاموں میں مراٹھی کو بھی ترجیح دی تھی اس لیے مراٹھی کے اثرات اس دور میں دکنی ادب میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ دکن کی تہذیب و معاشرت بھارت میں اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں صوفی سنتوں میں باہم پیر و مرید اور استاد و شاگرد کا سلسلہ ملتا ہے۔ صوفی سنتوں کے باہمی روابط کا ایک سلسلہ جو ہم آپ کو یہاں بیان کرتے ہیں، جو یہاں کی سماجی مساوات اور اردو مراٹھی کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے حضرت شیخ محمد غوث گوالواری، راز محمد خلے دھار وار ضلع بیڑ کے خلے دار، چاند لودھنے معروف یہ بودھلے باوا مراٹھی کے سنت شاعر تھے۔ شیخ محمد مراٹھی کے مسلمان شاعر، مالوجی شیواجی کے دادا شیخ محمد کے معتقد، شاجی مالوجی کا لڑکا، شیواجی شاجی کا لڑکا، جناردھن سوامی مراٹھی کے سنت شاعر چاند بودھلے کے شاگرد، ایک ناتھ مہاراج مراٹھی کے سنت شاعر جناردھن سوامی کے شاگرد، رام داس سوامی شیواجی کے گرو مراٹھی سنت شاعر، کیشو سوامی رام داس کے شاگرد، شاہ تراب چشتی من سمجھاون کا شاعر کیشو سوامی کا عقیدت مند، واجد پٹھان مراٹھی کے مسلمان شاعر کیشو سوامی کے شاگرد۔ یہ ایک مختصر سا شجرہ ہے۔ صوفی سنتوں کے ایسے شجرے اور بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کے ثقافتی و تہذیبی عوامل بھی دکنی ادب میں شامل ہو کر اپنے وجود کو منوانے لگے۔ صوفی سنتوں کی مراٹھی اردو کو قریب تر لانے کی شعوری کوششوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے ہم مختصر طور پر چند کا ذکر یہاں کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھیے شاہ مرتضیٰ بہمنی 1650 سن عیسوی کے ہیں۔ مراٹھی کے متصوفیانہ شاعری میں ان کا نمایاں نام ہے۔ مراٹھی ادب کو انہوں نے اپنی تصانیف سدھ سکنیت پربندھ، انوبھو سار، سوروپ سمادھان، پرکاش دیپ، امرتا نوبھو اور پنجی کرن سے مالا مال کیا۔ آخر ذکر کتاب پنجی کرن مراٹھی اردو لغت ہے، جس میں ہندو سنتوں کی بھکتی مارگ روحانیت کی مراٹھی اصطلاحات کے دکنی متبادل دیوناگری رسم الخط میں دیے گئے ہیں۔ اس لغت کی تمہید میں شاہ مرتضیٰ کہتے ہیں: شاہ مرتضیٰ برہمنی جس میں نہیں من مانی، پنجی کرن کا کھوج کیے، ہندو مسلمان ایک کر دیے۔ شاہ مرتضیٰ برہمنی کے نام کا آخری حصہ بہمنی کی بگڑی شکل ہے۔ مراٹھی میں انہیں مرتیونجے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بہمنی شہزادے تھے، ایک دن تخلیے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیلے کھا رہے تھے اور چھلکے کھڑکی کے نیچے پھینک رہے تھے۔ ان کی بیوی کی نظر کھڑکی کے نیچے ایک بھکاری پر پڑی جو وہی چھلکے چن چن کر کھا رہا تھا۔ بیوی نے شاہ مرتضیٰ سے بھکاری کی شکایت کر دی۔ شہزادہ کا حکم سے اسے دربار میں لایا گیا اور چھلکے کھانے کے قصور پر اس پر کوڑے برسائے جانے لگے۔ کوڑوں کی مار پر بھکاری ہنستا اور جب مارنے کا عمل موقوف کیا جاتا تو وہ رونے لگتا۔ شہزادے کو بھکاری کی اس حرکت پر بڑا تعجب ہوا تو اس نے بھکاری سے اس کی وجہ دریافت کی۔ بھکاری کہنے لگا
چھلکے کھانے کی اتنی سزا ہے تو مغز کھانے پر کیا حال ہوگا؟ جواب کا سننا تھا کہ شہزادے کا چہرہ متغیر ہو گیا اور شاہانہ آرام کو چھوڑ کر ترک دنیا ہو گیا۔ پنجی کرن میں جیسا کہ کہا گیا ہے، مراٹھی اور اردو لغت ہے، ہندو مسلمانوں میں آپسی اتفاق بڑھانے کے لیے یہ لکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ شیواجی نے بھی راج ویوہار کوش کے نام سے ایک فارسی مراٹھی لغت تیار کروائی۔ اس میں دربار کے فارسی اصطلاحات کے مراٹھی متبادل دیے گئے تھے۔ پنجی کرن کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ شیواجی کے راج ویوہار کوش سے ایک صدی قبل شاہ مرتضیٰ نے یہ لغت تیار کر لی تھی۔ اس لغت میں جو اسلوب اپنایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: اوم رام، بسم اللہ، چہود دھیا چاکال، چاروں وجود کا خلاصہ، استھول دیہا واجب الوجود، لنگ دیہا ممکن الوجود۔ مراٹھی اردو کو قریب لانے والا یہ اسلوب شیخ محمد نے بھی اپنایا ہے۔ شیخ محمد 1650 کے ایک مراٹھی کے مشہور قدیم صوفی شاعر ہیں، راز محمد کے لڑکے تھے، اور راز محمد شیخ محمد غوث گوالیاری کے مرید اور دھارور ضلع بیڑ کے قلعے دار تھے۔ اپنے لڑکے شیخ محمد کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری انہوں نے اپنے مرید چاند بودھلے معروف بودھلے کو سونپی تھی۔ بودھلے بوا مراٹھی کے سنت شعراء میں نہایت بلند مقام رکھتے ہیں۔ قلعہ دیوگری کی فصیل سے متصل ان کا مزار مرجع خاص و عام ہے اور ہندو مسلمان دونوں ان کے معتقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ مراٹھی ادب کو انہوں نے روحانیت کے دو علم بردار شاعر دیے، مسلمانوں کے شیخ محمد اور ہندوؤں کے جناردھن سوامی، جو بھکتی مارگ کے اپاسکوں کے رہبر مانے جاتے ہیں۔ شیخ محمد کی ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے پنیچ مسلمانی، نہایت اہم کتاب ہے۔ اس میں صوفیانہ عقائد و تعلیمات کو مراٹھی اور اردو کے امتزاج یعنی صنعت تلمیح کے سہارے سمجھایا گیا ہے۔ ان کی شاعری کچھ اس قسم کی ہے: دونوں اکھیاں کا ایکیچ دیکھنا، دوئی بھاشا ونیلا اکیچ جانا، یعنی جس طرح دو آنکھوں سے ایک ہی منظر دکھائی دیتا ہے، اسی طرح میں نے دو زبانوں میں ایک ہی بات پیش کی ہے۔ شیخ محمد دکنی کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے دکنی ادب کو آرتی، دیوتاؤں کی ستائشی نغمے جیسے صنف سے متعارف کیا۔ دکنی میں لکھی ان کی آرتی کی ایک مثال یہاں، ایک بند کی مثال یہاں ہم دیکھتے ہیں: خلق میں سلوک، سلوک میں خلق، جیسا گھی دودھ میں پیوست ایک، کہوں دوجے معنی سمجھو تحقیق، پھولوں باس جیسا پانی سو نمک، موجیاں سوں دریا دستہ ہے پھیریا، قائم دائم تیس اللہ ہے بھریا، یا اللہ مولی تبارک تعالی، نور محمد دین دنیا اجالا۔ ابھی آپ نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے اس بند میں آپ نے شیخ محمد کے صوفیانہ کلام کو آپ کو یہاں میں سننے کا موقع ملا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ہم بہت سے ایسی باتیں ہیں ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جیسے شیخ محمد کے ہاں ہم دیکھتے ہیں ایسے الفاظ آپ دیکھیے، جیسا وہ کہتے ہیں: مہاپرلیا، طوفان عظیم یعنی قیامت، ہویل ہوگا، آکرالا ظہور ہوگا، تی وہ ضمیر اشارہ، ویڑ وقت، کنی کوئی بھی، دھرتی پکڑ سکے گا، دھرنا پکڑنا، کنالا کسی کو بھی اترنا۔ ایسے سب الفاظ آپ کو مراٹھی سے یہاں دکنی میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو ایک جگہ آپ دیکھیں گے کہ مراٹھی کے اسی صوفی سنتوں میں سے گفتگو میں ہم نے مراٹھی اردو دکنی کی زبانوں کے ایک ساتھ استعمال کر کے جو اتحاد کی فضا انہوں نے پھیلائی ہے، دیکھیے اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں: کہے ہندو موہے رام پیارا، ترک کہے رحمانا، آپس میں دونوں لری لری موئے، حرم نہ کو ہو جانا، برہمن موہنے آہو جی سوامی،
وستو تایک تمہیں عام ہے، ترک کہے وہ بات صحیح، خدا کو تو ذات نہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت ایکناتھ مہاراج نے دکنی میں ایک نعت رسول بھی لکھی، یعنی ہمارے پیغمبر رسول اللہ کے نام پر ایک نعت ایکناتھ مہاراج نے، سنت مہاراج نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دشرد رام رانا وہ لیکن دیو چھڑوائے بند محمد، لنکا پتی راون ماریا وہ لیکن راجیہ دیا بھیشن محمد، کنس ماما کو ماریا لیکن راجیہ دیا اگر سین محمد۔ اسلامی افکار و اقدار کو ویدانتی تعلیمات کی جلو میں پیش کرنے والے ہندو شعراء میں تکارام مہاراج کے مسلمانی پد، منڈا فقیر اور پانگول جیسی منظومات میں دکنی اشعار کے ہم کو ملتے ہیں۔ دکنی پر ہم دیکھتے ہیں مراٹھی کے بہت سے اثرات ہوئے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ لغت بھی لکھے گئے۔ جیسے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فرہنگ اور لغت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ادب کا تعمیری و افادی پہلو یہ ہے کہ وہ دلوں کو جوڑنے اور باہمی اتفاق پیدا کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اردو مراٹھی ہر دو زبانوں کے ادبا شعراء نے اس ضمن میں نہایت اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ مراٹھی کے قدیم صوفی شاعر شاہ مرتضیٰ بہمنی خداری بیدری 1650 نے ہندو مسلمانوں کو ایک کرنے کی مستحسن جذبے کو لے کر ایک فرہنگ ترتیب دی جو مراٹھی میں پنجی کرن کے نام سے معروف ہے۔ اس فرہنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مراٹھی سنتوں کی اصطلاحات کے دکنی متبادلات دیے گئے ہیں۔ مراٹھی دکنی کے رشتے کو مضبوط کرنے والی اولین کوشش ہے۔ اس فرہنگ کے کم و بیش ایک صدی بعد سیواجی نے فارسی کے درباری اصطلاحات کو مراٹھی میں منتقل کرنے کے لیے راج ویوہار کوش تیار کروایا۔ اس مراٹھی کوش میں فارسی کے ساتھ بعض دکنی اصطلاحات بھی شامل تھے۔ آزادی کے بعد اگرچہ مراٹھی اردو لغت انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ بامبے نے شائع کی تھی، لیکن اس میں دکنی الفاظ کی کمی کھٹکتی ہے۔ بہرحال مراٹھی دکنی یا مراٹھی کی لغتوں میں دکنی الفاظ کی جڑیں مراٹھی زبان کے تناور درخت سے جڑی دکھائی دیتی ہیں۔ آئیے طلبہ، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں ہیں، کچھ محاورے آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پورے نہیں بتا جائیں گے، تو ہم آپ کو یہ ہے کہ یہ بات کہیں آپ کو کہ اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے تاریخ ادب اردو حصے اول، دکنی اردو مرتبہ پروفیسر عبدالستار دلوی بمبئی یونیورسٹی، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے ڈاکٹر یحییٰ نشید، اردو مراٹھی کے باہمی روابط ڈاکٹر سید یحییٰ نشید، ہندوستانی لسانیات ڈاکٹر زور حیدرآباد۔ آپ سے درخواست ہے کہ دیوناگری رسم الخط میں لکھے گئے دکنی ادب کو تلاش کیجیے اور اسے فارسی رسم الخط میں قلم بند کر کے ایک بیاض مرتب کیجیے۔ شکریہ۔